السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ مکتب کے نونہال بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنی بچیاں ہیں خاموش رہیں، اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں تاکہ ہم آپ کے سامنے دین کی کچھ بات پیش کر سکیں۔ گزشتہ اتوار کو ہم نے آپ کے سامنے یہ درس دیا تھا کہ نیک مائیں کون ہوتی ہیں، وہ اپنے بچے کی کیا تربیت کرتی ہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ نیک ماں کی کیا صفات ہوتی ہیں، مثالی ماں کی کیا صفات ہوتی ہیں، آئیڈیل مدر کون ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ بتائیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دنیا پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بہترین اگر دنیا میں کوئی عورت ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ معزز خواتین، آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں، دشمنان اسلام ہمیشہ دو چیزوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، ایک عورت ہے، دوسرا نوجوان ہے۔ اس نے عورتوں کو، مسلمان خواتین کو، نوجوانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کیا، اور دشمن اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلم خاتون اسلام کو اپنے پیروں تلے روند رہی ہے، اور وہ اسلام کی طرف اپنے آپ کو نسبت دینے میں شرما بھی رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا جو مشکل کام عورت کے لیے وہ یہ نیک ماں بننا۔ نیک ماں کون ہوتی ہے، وہ نیک ماں اس کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیک ماں جو ہوتی ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنتی ہے۔ جیسا کہ کچھ درس میں نے آپ کے سامنے بتایا، ماں اگر نمازی ہے تو بچے نمازی بنتے ہیں۔ اس مثال کو غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹی فاطمہ بھی ہیں، اور آپ کے صاحب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس بیٹی جب اپنے سسرال سے اپنے ماں کے گھر کو آتی ہے تو ماں کیا بولتی؟ بیٹی تھکو ہے اس لیے سو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بیٹی داماد آتے، آپ ان کو نماز فجر کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیر سے اٹھایا۔ حضرت علی نے کہا: یا رسول اللہ، آپ چلے جائیے، ہمیں اٹھ جائیں گے، اگر اللہ اٹھائے تو اٹھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی نہیں لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کی آیتوں کو پڑھ کر آگے بڑھ گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ تو ماں کا نیک بننا یہ بہت اہم ہے، اور نیک ماں کی پہلی اگر بچے بیمار ہو گئے تو ماشاءاللہ ماں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، وہ کیا کرتی؟ دوا ڈال دے کے سر کے بس بیٹھے رہتی۔ کیا بولے تو بچہ بیمار ہے، اللہ اکبر، کیا کرتی ہے؟ بولتے باپ خون پیسہ یہ کر کے جو ہے اپنے بچوں کو پالتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ رات کی نیند اور چین پورا اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ نیک ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی تکلیف کو محسوس بھی کرتی ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ مثال سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یقیناً۔ کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ماں کا نام جیسے میں نے کہا ام سلیم۔ یہ واقعہ غور سے سنیے، آپ تک سنے ہیں تو اچھا سنیے، اگر نہیں سنے تو غور سے سنیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی شادی ابو طلحہ سے ہوتی ہے، اور ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا نام ہے عمیر نام تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بچے کو بیماری آئی، اور بیماری آئی تو کیا ہوا؟ حضرت ابو طلحہ بھی اور ام سلیم بھی بڑے صبر کرنے والے۔ وہ ہوا کیا؟ دونوں صبر کرتے گئے۔ ایک دن کیا ہوا؟ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، بچے کا انتقال ہوا تو ام سلیم نے اپنے ماں سے اپنے چہرے سے بھی ظاہر نہیں کیا کہ بچہ مر چکا ہے۔ کیا ہو؟ ہمارے پاس ذرہ بیمار ہو گیا، فٹس آ گیا، پریشان کتنا ہوتے، ہر ماں کو ام سلیم کی طرح اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے۔ کیا کیا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے؟ رات میں آیا ابو طلحہ، کپڑے بدلے، رات میں دونوں کھائے،
اور جو ہے اس کے بعد وہ بات بولنے کی نہیں، آگے بڑھتے، کھائے اور رات میں سو گئے۔ رات میں سونے کے بعد صبح سویرے اٹھے، پوچھے بچہ کہاں ہے، اور دیکھا وہ بات بولنے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے کیا ہو گیا تھا، رات میں بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچے کی لاش کو جو ہے کپڑے میں رکھ کر یہ کونے میں رکھ دیا تھا۔ سلیم نے اپنے چہرے سے بھی جو ہے رونے کا اظہار نہیں کیا، تکلیف کا اظہار بھی نہیں کیا، بس خاموش اپنے شوہر کا حق دے رہے، دونوں مل کر سوئے۔ صبح میں اٹھے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سلیم سے پوچھا، سلیم بچے کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، اس الفاظ میں کیسا اپنے رب پہ توکل، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر سے کتنا ماشاءاللہ وہ راضی تھی۔ دیکھو سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے جو بچہ ہمیں دیا تھا وہ کیا تھا؟ ایک امانت تھا، اللہ نے اپنی امانت میرے پاس لے لی۔ اللہ اکبر، گھر میں لاش رکھ کے اپنے شوہر کا حق دے رہے ہیں، رات پوری گزار کے دوسرے دن بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی ہے۔ دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارا جو بچہ تھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم کا جذبہ دیکھا، کہا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سلیم رضی اللہ عنہ کو تقریباً 6 بچے ہوئے، 6 بھی حافظ قرآن۔ نیک ماں ایسی ہوتی، بچوں کے لیے تڑپتی ہے، وہ تکلیف کا احساس کرتی ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بچوں کو ناک آ جاتی، بچے پیشاب پیخانہ کر لیتے، کچھ بھی کر لیتے۔ اب ماں کا درجہ پانا ہو تو ماں کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اب کھاتے وقت کیا ہوتا ہے، قضا حاجت آ گئے، کپڑے بدلو بولتے ہیں، ناک پھوچو بولتے ہیں۔ آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں، ان کے اندر صبر نہیں ہے، بچوں کو ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، مطلب مار دیتی ہیں۔ ایسا ہوتی نہیں ہونا چاہیے، بچوں کی تکلیف کا آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور سب سے غلیظ بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ سوشل میڈیا اور فون آ کر ہمارے اندر سے دوسروں کے ددت کا خاتمہ ہو گیا، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نیک ماں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو معاف بھی کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بولتے ہوئے مجھے خود اپنے دل کو درد ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے بچے غلطی کر لیتے ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد ہمارے پاس آ کے معافی مانگتے ہیں، امی مجھے معاف کر دلو، امی مجھے معاف کر دلو، رو رو کے بولتی، ماں بولتی میں بھی تجھے معاف نہیں کرتی، اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا معلوم بچوں کا دل، بچے ایسا روتے، رات تک کیا بھیگ جاتا، کیا بھی کھاتے نہیں، ماں کو تکلیف احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ارے اپنے بچوں کو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیسے معاف کرتے ہیں، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بچے غلطی کرتے بالغ ہونے سے پہلے، اگر انہیں معافی مانگے بولے تو بہت بڑی بات ہے یہ معافی مانگنا، انہوں جو معافی مانگے اس پر ان کو انعام دینا چاہیے، لہٰذا ان سے انتقام لینا، مارنا۔ اور ایک بات بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، خواتین کبھی مارنے آئے تو بیڈ لے لیے، کچھ بھی لے لیے، وہ مارنا شروع کرے تو پرانے فیلا پورے فل مار ڈالتے، نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا نمونہ بنو، اب محبت سے تربیت کرو، مشکلات کو حل کرو، اور احساس کے تکلیف کا احساس کرو، اور اپنے بچوں کو معاف کرو۔ یاد رکھو، آپ لوگ کیا پڑھتے شب قدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کی دعا کیا مطلب سمجھے آپ، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو معاف کر دے۔ یاد رکھو، اگر آپ شب قدر میں یہ دعا پڑھے، اگر انسانوں میں سے کوئی غلطی کیا، اگر وہ آ کر آپ سے اگر معافی مانگتا ہے، اگر آپ معاف نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا نہیں۔ تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، اگر ہم اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے بولے تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ ایک آپ کو قصہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ الزام لگانے والوں میں ابوبکر کی خالہ کے بیٹے بھی ہیں، ان کا نام تھا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر نے کہا، اے مصطح، تم نے میری بیٹے پہ الزام لگایا ہے، آج کے بعد تمہارے اوپر میں خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، پوری امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ نے آیتیں اتاری، اے ابوبکر، تمہارا کتنا بڑا درجہ ہے امت میں، تم ایک نیک کام سے رکنے کی قسم کھا رہے ہو، تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر سے اللہ نے پوچھا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر نے آیت کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں معاف کرنا ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یہ آیت اتری، اللہ نے اس آیت کے ذریعے امت کو پیغام دیا کہ دنیا میں بڑا ظرف رکھ کر جینا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر جا کر مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ معافی مانگتے
کہتے ہیں اے مستح تم نے میرے بیٹے پہ الزام لگایا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور یاد رکھو جیسے اس سے پہلے خرچ کر رہا تھا انشاءاللہ ویسے میں تم پر خرچ کروں گا۔ معزز خواتین آپ یہ بات یاد رکھیں، انسان جب غصے میں آتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے اور اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر معاف کرنے میں اللہ نے جو مزہ رکھا ہے اس مزے کو اگر کسی نے دنیا میں چکھ لیا تو وہ معاف کرنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو معاف بھی کرو، اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو معاف کرو۔ آج کل کچھ ماں کو ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کھانا نہیں دیتے، بچوں کو پانی دیتے، بھوکا جا کو سو کو مرگا تو اچھا ہے تو۔ اللہ اکبر، یہ سب کیا بات ہے؟ یہ نیک ماں ایسا نہیں کرتی۔ اپنے بچوں کو معاف کرنا سیکھو اور اپنے بچوں کا احترام کرو۔ احترام کا مطلب کیا بولتے دنیا میں؟ رسپیکٹ دو، رسپیکٹ لو۔ اپنے بچوں کو جب بات کرتے ہوئے بیٹے بولو، بیٹی بولو، لخت جگر بولو، نور نظر بولو، دل کا ٹکڑا بولو، کلیجے کا ٹکڑا بولو، اپنائیت کا احساس کرو۔ معلوم ہونا ماں باپ اگر بچوں کو پیار دے تو کیا ہوتا؟ ماشاءاللہ انہوں ہو کر بڑے ہو کر اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں۔ یہ مثال بھی رلا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پر ایک صحابی کو بٹھا لیا، اپنے نواسے کو، اور ایک ران پر دوسرے صحابی کو بٹھا لیے ہیں، بار بار ان کو چوم رہے ہیں، کس کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی آئے قریے سے، ان کا نام تھا حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو چوما نہیں۔ اللہ اکبر، 10 بچے، کسی کو لے کر میں نے کس نہیں کیا، میں نے کسی کو لے کر چوما نہیں، میں نے بوسا نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اے اقرا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جذبہ رحمت کو نکال دے تو میں کیا کروں۔ آج ایسے بھی ہو رہا ہے، ہم اپنے بچے کو چومنا ہی چھوڑ دیے، کہاں چومتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بعد بھی جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو فاطمہ کی پیشانی کو چومتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی بات کرتے۔ تو اپنے بچوں کو عزت کرو آپ، اور یہ بچے نعمتیں بھی ہیں، آزمائش بھی ہیں، اگر آپ ان کا احترام نہیں کریں تو ان کے دلوں میں آپ کا جو ہے وہ جذبہ رحم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، اللہ کے نبی فرماتے جس کے دل سے جذبہ رحمت کو نکال دیا جائے وہ بدبخت انسان ہے۔ لہٰذا ہمیں بچوں کا احترام کرنا چاہیے، اور جو ہے کیا ہے بچوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول میں اسے کام بھی کرنا چاہیے۔ کیسا؟ مثلاً بچوں کو بولنا دیکھو بیٹے کام کرنے سیکھو، دستر اٹھاؤ، رہے درندہ دستر اٹھا رہے، آری جاری، یہ زبان سب اچھی نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہم تمل ناڈو وغیرہ میں زبان بہت ہے، آ جاؤ بول رہے لیکن آؤ جاؤ بولو۔ میں آپ کو اپنے والد کے بارے میں بتاتا ہوں، میرے والد کو اگر میں تمہیں بول دیا تو بیلٹ سے مارتے تھے مجھے۔ کیا کرتے؟ آپ بولو، یہ آپ بولنا اچھا ہے، آپ یعنی یو، یہ۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کے دل میں احترام پیدا کرو، ان سے اچھے انداز سے بات کرو، اور ایسا احترام دو ان کو معلوم ہو کہ ماں باپ کے دل میں بچوں کا احترام ہے۔ اور جب ماں باپ اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیں گے نا ماشاءاللہ وہ بھی رسپیکٹ دیتے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اہم بات ہے، بس اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں باہر سے مہمان آتے ہیں، باہر سے مہمان آتے تو چھوٹے بچے کیا کرتے اس وقت زیادہ شرارت کرتے، ہمیں مہمانوں کے سامنے ان کو مارتے۔ علماء بولتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بچے کیا سوچتے ہیں معلوم کیا کہ ہمارے امی ابا دوسروں کے سامنے مارتے نا ہماری عزت ہی نہیں نا، بلکہ کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ آپ کے بچوں کی عزت مہمان کے سامنے بھی گئی، اور آپ کے بچے کی عزت دوسروں کے سامنے چلے گی تو انہیں بھی کیا کرتا؟ دوسروں کے سامنے آپ عزت نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو رسپیکٹ دو، عزت دو، اور خصوصاً مہمانوں کے سامنے اپنے بچوں کو عزت دو، مکمل طور پر اچھی کرو۔ اور اسی طریقے سے نیک ماں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ یاد رکھو ماں کا درجہ پانے کے لیے انسان کو لوہے کے چنے چبانا پڑتا۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتے یا رسول اللہ دنیا میں حسن سلوک کی کون زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کے نبی بولتے ہیں ماں، پھر بولتے کون؟ پھر بولتے ماں، پھر بولتے ماں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ مرد پوچھتا پھر کون؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے باپ۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیوں ماں بولے؟ اس کی وجہ سن لیجئے۔ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ماں کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ، دوسرا کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر، اسے دودھ پلاتی ہے، اللہ اکبر، اپنا خون دیتی ہے اسے، یہ بہت بڑا ہے یہ۔ اسی لیے بولتے ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اس کے دودھ کا حساب بھی چکا نہیں سکتی دنیا۔ 2 ہوئی۔ اور تیسرا، ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے۔ آپ دیکھو جانوروں کے بچوں کو بھی، کنگرو کو دیکھے ہوں گے آپ، ذرہ کہتے ہوا تو اٹھا لیتا اسے۔ آپ دیکھتے نہیں ماں اپنے بچے کو اپنے
اپنے سینے سے لگا کے رکھتی، ذرا بھی نہیں ہونا، بیمار ہوئے، کچھ بھی ہوئے، سردی ہوئی، گرمی ہوئی، ماشاءاللہ کہتے سنبھالتی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ماں اگر بننا ہے تو یہ 3 اسٹیجز چڑھ کے جانا پڑتا، اسی لیے جو ہے ماں دنیا میں باپ سے زیادہ ماشاءاللہ اس کی اہمیت ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے۔ تربیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے جسمانی، آپ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، پاؤڈر لگا رہے ہیں، منہ پوچھ رہے ہیں، ٹیشو دے رہے ہیں، شو پہنا رہے ہیں، سب کیا جسمانی تربیت۔ مگر ماں، نیک ماں کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرتی ہے۔ بیٹے صبح میں اٹھے تو کیا دعا پڑھتے؟ پڑھو، جب تک دعا نہیں پڑھتے دودھ نہیں دینا، اور اس کے بعد بولنا کھانے کے بعد کی دعا پڑھو، انگلیاں چاٹو، دسترخوان پہ یہ کھانا کا دانہ بھی نہیں گرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، بیچ میں ہاتھ ڈالے، بولے اے غلام اللہ کا نام لو، سامنے سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، انہوں بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تو ماشاءاللہ زندگی بھر وہ بھولا نہیں میں۔ آج کل ہم نے بچوں کو دیکھتے ہیں کھانے کے دانے گرا کر رہتے، انگلیاں بھی چاٹتے نہیں، وہ پلیٹ میں کھانا چھوڑ کر رہتے، بچوں کو بولے تو بھی انہوں بچے وہ چھوڑ کر جاتے۔ اسے کیا کرنا، ماں جب کھانا ختم کرتی ہے بچوں کو بولنا دیکھو انگلیاں سے چاٹتے، پانی ایسے پیتے۔ اب ہم لوگ دیکھتے وہ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے سیدھا ہاتھ لگاتے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے کے آداب سب سکھاؤ، تربیت سکھاؤ، دعائیں سکھاؤ، رات میں سوتے وقت اپنے بچوں کو دعائیں پڑھنے سکھاؤ۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈراؤنی فلم دکھاتے ہیں، سیریل دکھاتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، ڈراؤنی فلم دیکھ کے سوتا بچہ، رات میں اٹھتا تو ماں مارتی دلندر سو رہے۔ کہاں ہے یہ کوئی طریقہ ہے؟ ارے ماں کو سوتے وقت بچوں کو اگر ان کو دعائیں پڑھنا نہیں آتا تو کیا نیک ماں وہ دعائیں پڑھ کر نہیں سلا سکتی اسے؟ سونے سے پہلے پڑھ کے پھونکو اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ دیکھو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو ایسے کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن کو ایک مانڈی بٹھا لیتے، حسین کو ایک مانڈی میں بٹھا لیتے، کیا کرتے، بولتے میں تم پر وہ دعا پڑھ رہا ہوں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل و اسحاق پہ پڑھا تھا۔ وہ دعا کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان لا ہامہ ومن کل عین لامہ۔ لہذا اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ نیک اچھی تربیت کرنے کا مطلب کیا، آپ نماز پڑھ رہے تو نماز میں ساتھ میں کھڑ کر لو، قرآن پڑھتے ہیں تو بازو بٹھاؤ، آپ دعا پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کیسے اذکار پڑھنا۔ جسے میں نے کہا نیک ماں وہ ہوتی ہے جو یہ سوچتی ہے میں بھی جانا جنت میں تو میرے بچے بھی ساتھ میں آنا، ایسے سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیک ماں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے نیک فعلی لیتی ہے۔ کیسا، اپنے بچی کا نام رکھی عائشہ، اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر جو صفات تھی وہ میرے بچے کے اندر پیدا کر دے یا اللہ۔ یہ بولنے میں کتنا اچھا ہے۔ ہمیں کیا کرتے، بچی کا نام ثانیہ مرزا رکھتے، کیونکہ وہ ٹینس کھیلنے والی لڑکی کا نام، اگر وہ رکھے تو بچی وہ بنتی آپ کو۔ تو لہٰذا اس طریقے سے بچوں کے اندر نیک فعلی لینا۔ کیسا نیک فعلی، اللہ تعالیٰ سے بولنا اے اللہ تو نے مجھے میری گود کو اولاد سے بھر دیا، مگر اے اللہ ان کو جنت میں جانے کے قابل بنانے کی توفیق بھی دے مجھے۔ تو اپنے بچوں سے نیک فعلی لو، ایک مرتبہ ان کو سکھا دیے، دوسری مرتبہ نہیں کر تو بولنا دیکھو بیٹے میں تم نہ کل دعا سکھاتے آج کیوں نہیں پڑھے، تم پڑھو، بچے کو دیکھ کر دیکھو، نیک فعلی لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرو۔ جس مثال طور پر آپ اپنے بچے کا نام عمر رکھے تو بولنا اے اللہ میرے بچے کو عمر بنا دے تو، ایسا۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے نیک ماں۔ دیندار کا مطلب کیا، جمعہ کو آئے تو جبہ شرعی پنا ڈالنا، اس کے بعد میٹھا کھانا، بریانی کھانا، وہ نہیں ہے۔ دیندار بنانے کا مطلب آپ کے اندر جو نیکی ہے وہ اپنے بچی کے اندر مکمل طور پر آنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں بچوں ماں کے اندر نیکی ہے لیکن بچوں کے اندر نیکی نہیں ہے۔ لہذا اخلاقی دینی اپنے بچوں کے اخلاق کو سدھارو، بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنا، چھوٹوں سے بات کیسے کرنا۔ دیکھو علماء بتاتے اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے تو موبائل بھی نہیں نکالنا بولتے، ماشاءاللہ اللہ کا ادب سکھاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاؤ۔ کیا نیک ماں کبھی اپنے بچوں کو یہ سکھاتی کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم بولو، جمعرات کے دن سے شام سے لے کر جمعہ کی مغرب تک بولو، بچوں درود پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم آتی جاتی ہر سانس میں بھی درود پڑھو تو نبی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ دیندار بناؤ، اخلاقی تربیت بناؤ اور اپنے بچوں کو ڈسپلن سکھاؤ۔
مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو اسکول کو بھیجتے 8:15 بجے، تو کیا کرنا، بچی کو 7 بجے نہیں فجر کی نماز کو اٹھانا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بچے سوتے رہتے ہیں، اور ہم مردوں کی بھی غلیظ عادت کیا ہے، نماز فجر کو جاتے ہوئے آہستہ بن کر دروازہ، کئی بولے تو بیوی اٹھ جاتی، ارے آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیوی جہنم سے بچ جائیں، آپ اکیلے جنم چلے جائیں؟ کوئی سوچتا کیا ایسا؟ نیک ماں ویسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی نیک بناتی ہے۔ ڈسپلن سکھاؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارنا بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، تم خود نماز پڑھ کے اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ اور اسی طریقے سے نیک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو دوست کی طرح دیکھتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں شوہر بیوی جب ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بعد بچی طرح ہو جانا چاہیے، ہم بڑوں کی طرح اگر رہے تو نہیں ہوتا ویسا۔ لہٰذا جو نیک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو مکمل دوست کی طرح دیکھتی ہے، اور اسی طریقے سے نیک ماں کے اندر تکبر نہیں ہوتا، عاجزی انکساری سے وہ پالتی ہے۔ نیک ماں کی ایک صفت یہ ہے کہ نیک ماں کے اندر سنجیدہ مذاق کی عادت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو دیکھتے ہیں نیک مائیں جھوٹا مذاق کر کے ٹک ٹاک دیکھ لے کے اور وہ شارٹس دیکھ لے اپنے بچوں کو ہنستے رہتے ہیں، وہ سنجیدہ مذاق ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نیک ماں کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں کرتی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں، آپ کے سامنے کہنا یہ ہے آج کل کی دنیا میں عورت کا نیک بننا بہت مشکل ہے، نیک بننا تو بہت دور، نیک ماں بننا بھی بہت دور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نیک ماں کی یہ صفات ہوتی ہیں، وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے گود کو بچوں سے بھرا، اگر میں نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَدِهِ، عورت کو ماں سے پوچھا جائے گا اس کے شوہر کی خدمت کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں۔ لہٰذا ہر نیک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور نیک عورت کی، نیک ماں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے۔ گھروں میں ہم بیٹھتے پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں، پورے گھر والے مل کے فلم دیکھتے، پورے گھر والے مل کر سیریل دیکھتے۔ کبھی ہم اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو بولنا اللہ کے نام بتاؤ، نبی کے نام بتاؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ہمارے فیملی واٹس ایپ کے جتنے گروپ ہیں اس میں ہمارے وقت کے ضائع ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا اس میں کوئی آدمی دوسرے سے پوچھتا کیا آج نماز پڑھے کیا، ذکر و اذکار کرے کیا، اللہ سے ڈرے کیا، جہنم سے بچنے کی کوشش کرے کیا؟ تو اس طریقے سے نیک ماں اللہ کی اطاعت کرتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے، اور اپنے بچوں کو ڈراتی ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا۔ اور نیک ماں ہمیشہ آخرت کے دن جواب دہی کے احساس سے بھی ماشاءاللہ وہ کامتی رہتی ہے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کی ساری ماؤں کو نیک بنائے، اور جتنی عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر نیک ماں کی صفات کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔